ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے۔ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر نا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب قبلہ، آپ نا تقریباً کو 4-5 سال پہلے گئے تھے بغداد شریف میں نا، تو ویسے تو وہ جاتے رہتے ہیں، ان پہ اللہ کا ویسے ہی بڑا کرم ہے، ہاں پر پورا قافلہ تھا تو آپ حضور غوث پاک کی خدمت میں کچھ فریاد پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے غلام آئے ہیں، ان سب کی جھولیاں بھر دیں۔ تو کئی جو یتیم العلم ہے نا، سمجھ رہے میری بات کی ہے، یزید الفکر ہے، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ کہہ رہے ہیں دیکھا ہوئی 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 یہ تو جناب ولیوں سے مانگ رہے ہیں، ہوئی 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 اللہ سے مانگنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا جناب مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس لیے اس بات کی تصریح فرمائی، صاحب بار شریعت نے تصریح فرمائی، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے تصریح فرمائی، ہمارے تمام بزرگوں نے تصریح فرمائی، اور یہ تصریح موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ اس بات کی وضاحت و تصریح فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے اور یہ سمجھ کے کہ اللہ انہیں دیتا ہے یہ ہمیں دیتے ہیں، یہ سمجھ کے مانگا جائے تو جائز ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ جب اس بات کی تصریح موجود ہے تو پھر شرک کے فتوے کیوں، پھر کیوں لوگوں کے دماغ کو خراب کیا جاتا ہے؟ کیا تمہاری یہی ڈیوٹی ہے کہ تم لوگوں کو شرک کے دروازے کھول کھول کے بتاتے رہو، حالانکہ شرک ہوتا نہیں ہے؟ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اولیاء مزارات کے حاضری کے وقت اکثر لوگ مزار سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، کہ مانگنا درست ہے؟ دراصل اللہ کے سوا کسی سے بھی ہم ڈائریکٹ مانگے نا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ ہی ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، جو سعادت مند ہے ان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میری جھولی میں نوٹیں ڈال دے، میری تنخواہ بڑھا دے، کبھی نہیں کہا ہوگا آپ نے۔ تنخواہ بڑھانے کس کو کہتے ہیں؟ سیٹ صاحب مہنگائی بڑھ گئی ہے، برا نہیں ہوتا، دعا یہی کرتے ہیں یا اللہ میری روزی میں برکت، روزی برکت کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن مانگتے جا کے سیٹ سے۔ تو یہ سیٹ کا دینا اور سیٹ سے ڈائریکٹ مانگنا حقیقت میں یہ سب انڈائریکٹ ہے، کہ حقیقت میں روزی اللہ دے رہا ہے، اب وہ سیٹ کے ذریعے دے رہا ہے۔ تو جب یہ مطلب یعنی کہ گھوٹاڑا سیٹ جو ہے اس سے ڈائریکٹ مانگنا آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ ہمارے سچو کلے اولیاء کرام ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ سچو غوث سے اعظم صنم پیر آہے، سچا غوث پاک سمجھ میں نہیں آتا، یا اولیاء کرام۔ تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے۔ آپ بتائیے موت کون دیتا ہے؟ آپ بولے گا اللہ۔ مارتا کون ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب کسی نے فائر کر دیا، مر گیا، اب وہ کورٹ میں کھڑا ہو گیا، جج نے بولا کیوں مارا؟ تو بولا میں نے تھوڑی مارا، اللہ مارتا ہے جلاتا ہے۔ تو کیا جج آپ کی بات مان لے گا؟ کبھی نہیں مانے گا، بولا جلدی اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ تو پاگل ہو گیا۔ تو یوں اگرچہ اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، لیکن اسباب کا وہ خالق ہے، تو اس طرح کے اسباب بند۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ جو اولیاء کی سردار ہیں، ان سے بڑھ کے تو کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا نا جو پیغمبر کی ماں ہے، ان کے بارے میں ہے قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کو چھوڑ کے عیسیٰ اور ان کی ماں کی پوجا تم کر رہے ہو۔ یہاں من دون اللہ اللہ نے پیغمبر کو کہہ دیا، اے بتاں والی آیت نہیں ہے تو ہم نے کہانی کرائی گئی ہے، بتوں والی آیت ہے، پیغمبر والی آیتاں نے، ولیاں والی آیتاں نے، من دون اللہ بھی آ گیا۔ کہتے ہیں نہیں ہم تو عبادت نہیں کرتے ہیں ولیوں کی یا پیغمبروں کی۔ سر اگلی بات بھی سنیں، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، وہ عیسیٰ اور ان کی ماں جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کرتے ہیں نہیں بابوں کی، اللہ کہہ رہا ہے بابا کیا، حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں بھی کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، تو بابے کدھر؟ کہتے ہیں ایڑا جملہ آگے بولتا ہے نا، اینی تو بھائی دنیا چینج لے کے آندی ہے، اسی نے تو دنیا ورنہ تو دنیا توحید اتنے عرصے تو بیان ہو رہی سی، ان کے فرق پہ گیا، یہ فرق پہ ہے، یہاں من دون اللہ بھی آ گیا اور مشکل کشائی کی نفی بھی ہو گئی۔ لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہاں مزارات پر حاجت مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے کہ ہم گولڈے شریف جائیں گے جناب ہم پیر میر علی شاہ صاحب سے یہ حاجت مانگیں گے، بغداد شریف جائیں گے تو غوث پاک سے یہ مانگیں گے، داتا صاحب سے یہ مانگیں گے، معین الدین اجمیری سے یہ مانگیں گے۔ یہ بات غلط ہے۔ یا امام جعفر صادق کے وہ پوڑیاں دیتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ان کے دے دیا، حالانکہ نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔
صرف اللہ کے لیے نظر ہے، باقی سب کے لیے ممنوع ہے۔ نظر اللہ کی جو ہے وہ عبادت ہے، وہ اتارنی واجب ہے، اور جبکہ بزرگوں کی آپ جو نظر پہلے تو ماننا ہی ناجائز ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس پر پوری بحث کی ہے اور فاضلانہ بحث کی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اعلاء کلمت اللہ فی بیان اہلا بھی ما اہلا بھی لغیر اللہ، آپ کی تصنیف میں پوری بحث ہے۔ نظر کی آپ نے قسمیں لکھی ہیں، یہ جو آپ نظرانہ کہتے ہیں پیروں کو، یہ بھی ناجائز ہے نظر کہنا، اس کو ہدیہ کہنا چاہیے۔ نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے، اور نظر انی نظر تو للرحمان قرآن میں آتا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ بھی نظر کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ نظر خاص ہے اللہ کے لیے، تو نظر کسی بندے کی ماننا ناجائز ہے۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کے مزار پر گئے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم تیرے ایک مقبول بندے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں، اگر یہ میرا کام پورا ہو گیا تو میں اس شخص کے لنگر میں اتنے پیسے دوں گی یا دوں گا، تاکہ یہ جہاں جو غریب لوگ کھاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، وہ کھانا کھائیں۔ میں اس طرح تیری بارگاہ میں 100 دیگ 200 دیگ 5 دیگیں 1 دیگ جو ہے اس کے پیسے یا جو کچھ بھی ہے میں پیش کروں گی، یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ لیکن پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بے عبدت الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ حاجت روا صرف اللہ ہے، وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔